السلام علیکم ویورز، آپ سب کا ویلکم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے کہانی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کی۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ دور تھا جب دنیا شرک و گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر لکڑی اور پتھر کے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے۔ انسان کی زندگی کا مقصد صرف خواہشات پوری کرنا بن گیا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ بچپن سے ہی ان کے چہرے پر وقار اور آنکھوں میں ایک عجیب سکون تھا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے یا جھگڑتے، نوح علیہ السلام خاموش رہتے اور دل میں سوچتے، یہ سب لوگ کس راہ پر جا رہے ہیں؟ کیا کوئی انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا؟ ان کے والدین نے ان میں نیکی اور صبر کی عادت دیکھی۔ بچپن ہی سے نوح کا دل غریبوں اور مظلوموں کی مدد میں لگ گیا تھا۔ وہ اکثر گاؤں کے بوڑھوں اور محتاجوں کے پاس جاتے، ان کے مسائل سنتے اور حل کرنے کی کوشش کرتے۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور پیغام دیا، اے میری قوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہیں زمین اور آسمان کا خالق یاد رکھنا چاہیے۔ بت تمہیں نہ کھلا سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں۔ لیکن سردار قوم نے طنز سے جواب دیا، اے نوح، ہم تو اپنے باپ دادا کی پوجا کرتے ہیں، تم کیا نیا راستہ دکھا رہے ہو؟ نوح علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تمہیں بخشش ملے اور دنیا و آخرت میں نجات ہو۔ دن گزرتے گئے، نوح علیہ السلام رات دن لوگوں کو بلاتے، ان کے گھروں میں جاتے، میدانوں میں کھڑے ہو کر کہانی سناتے۔ وہ کہتے، اللہ کے راستے پر آ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، سچائی اختیار کرو۔ لیکن لوگ سننے کے بجائے ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، تم پاگل ہو یا ہم؟ تمہاری باتیں بیکار ہیں، ہم اپنے بتوں کے ساتھ خوش ہیں۔ نوح علیہ السلام دل ہی دل میں دعا کرتے، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانتے، اب تو صرف تیرا حکم ہوگا۔ نوح کے پیغام پر ایمان لانے والے بہت کم تھے، وہ چھوٹے چھوٹے گروہ بن گئے، اکثر لوگ خوفزدہ اور دبک کر رہتے تھے۔ ایمان والوں کا صبر بھی آزمائش میں تھا۔ نوح علیہ السلام انہیں کہہ کر تسلی دیتے، صبر کرو، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تمہاری حفاظت کرنے کا۔ وہ وقت آیا جب اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اب اپنی قوم سے بحث مت کرو، جو ایمان نہیں لائے وہ کبھی نہیں لائیں گے، تم میری ہدایت کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے لکڑیاں کاٹنا شروع کی، تختے جوڑنے لگے اور کیل ٹھونکنے لگے۔ لوگ دور سے دیکھ کر ہنستے، یہ نبی آج بڑا ہی بن گیا ہے، زمین پر کشتی، پاگل پن ہے۔ نوح مسکرائے اور کہنے لگے، جو دن آئے گا وہ سب کو دکھا دے گا۔ نوح علیہ السلام دن رات محنت کرتے رہے، لکڑیاں کاٹتے، تختے جوڑتے اور کشتی کے ہر حصے کو مضبوط بنانے کا کام جاری رکھتے۔ لوگ دور سے ہنستے اور بس طنز کرتے۔ نوح مسکرا کر کہتے، کشتی آہستہ آہستہ مکمل ہوئی اور ہر چیز تیار ہو گئی۔ اس کی مضبوطی، طول و عرض اور ڈھانچہ دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے، مگر پھر بھی ایمان نہ لائے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانوروں کے نر اور مادہ کو کشتی میں سوار کر لو۔ نوح علیہ السلام ہر جانور کو بلا کر ان کے جوڑے بناتے، شیر اور بکری، ہاتھی اور خرگوش، گھوڑے اور گدھے، ہر مخلوق کے نر و مادہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ پرندے بھی آسمان سے اتر کر کشتی کی چھت پر بیٹھ گئے۔ نوح علیہ السلام انہیں دیکھ کر دعا کرتے، اے اللہ، یہ سب مخلوق تیرا کلمہ مانتی ہے، انہیں اور ہمیں عذاب سے محفوظ رکھنا۔ ایمان والوں نے بھی کشتی میں داخل ہونا شروع کیا، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب اپنے ایمان کے ساتھ کشتی میں آئے۔ 40 دن کی محنت کے بعد وہ دن آ گیا جب اللہ نے طوفان بھیجا۔ پہلے بادل آسمان پر جمع ہوئے، پھر بجلی چمکی اور موسلادھار بارش ہوئی۔ زمین کے چشمے پھوٹ پڑے اور پانی زمین پر پھیلنے لگا۔ نوح علیہ السلام نے کشتی کے اندر ایمان والوں کو تسلی دی، صبر کرو، اللہ نے ہمیں بچانے کا وعدہ کیا ہے، یہ صرف امتحان ہے۔
پہلا دن گزر گیا، پانی زمین پر بڑھتا گیا، لوگ ذوق زدہ ہو کر اوپر چڑھنے لگے لیکن کشتی مضبوط تھی۔ دوسرے دن پانی پہاڑوں سے اونچا ہو گیا، دریا اور ندی سب کچھ بہا لے گئے، زمین پر کوئی محفوظ جگہ نہ بچی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں اور ہماری کشتی کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا جو کشتی میں نہیں آیا تھا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، پانی مجھے ڈبوئے گا نہیں۔ نوح علیہ السلام نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک بڑی لہر بیٹے کو بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے دل میں صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔ 40 دن کے طوفان کے بعد اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور آسمان رک جا۔ پانی کم ہونا شروع ہوا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی سے اترے، سجدہ کیا اور کہا، الحمدللہ جس نے ہمیں ظالموں کے انجام سے بچایا۔ زمین پر نئی زندگی کی شروعات ہوئی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو تعلیم دی کہ اللہ کے راستے پر چلنا سب سے بڑی نجات۔ جب پانی آہستہ آہستہ کم ہوا، زمین کے گوشے نظر آنے لگے، ہر طرف تباہی اور مٹی کے ڈھیر تھے، لیکن کشتی پر ایمان والوں کی حفاظت ہو چکی تھی۔ نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ باہر قدم رکھا، زمین پر ہر طرف خاموشی اور سناٹا تھا، جانوروں کی آوازیں آہستہ آہستہ گونجنے لگیں، شیر، ہرن، ہاتھی، گھوڑے، سب جانور اپنے نئے گھروں میں خوشی سے چل پھر رہے تھے، پرندے آسمان میں اڑ رہے تھے اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں میں شکر اور خوشی کے آنسو تھے۔ نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور دعا کی، اے میرے رب ہمیں اپنی رحمت سے نوازا، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ہدایت دے، ہم نے تیرے حکم کی پیروی کی، ہمیں صحیح رستہ دکھا اور ہماری قوم کی طرح ظلم و شر کی طرف نہ بھٹکنے دے۔ ایمان والے نوح علیہ السلام کے ساتھ جمع ہو کر اللہ کی حمد و نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے زمین پر دوبارہ آباد ہونا شروع کیا، وہ فصلیں لگانے لگے، گھر بنانے لگے اور زندگی کی بنیاد رکھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اور ساتھیوں کو نصیحت کی، اللہ سے ڈرتے رہو، صرف اس کی عبادت کرو، شرک سے بچو اور لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھاتے رہو۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی دعوت پر صبر اور استقامت سب سے بڑی طاقت ہے۔ ظالم اور نافرمان لوگوں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ ایمان لانے والے اللہ ہمیشہ حفاظت میں رہتے ہیں اللہ کی۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے کیے گئے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔